آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ، میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں اربوں روپے کا فراڈ ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی خود جاری کیے ہیں، اور وہ ابھی یہ انیشل اسٹیج ہے، اس میں 4 ارب 40 کروڑ روپے کا فراڈ کا اعتراف تو کر چکے ہیں، اور مزید فراڈ کے ثبوت گورنمنٹ خود جاری کرے گی۔ اس کے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور باقی اب بڑی ایک منڈی لگنے والی ہے، بلکہ وہ یوں سمجھیں کہ منڈی لگ چکی ہے، اور تجدید عہد وفا کا ایک نیا طریقہ کار وہ کیا ہوگا، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہڑتال فلور ملوں کی، اور فلور ملوں کی ہڑتال وہ ختم بھی ہو گئی، ختم تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آٹا سستا ہو گیا، یا مزید آٹا سستا ہوگا، یا آگے کی صورتحال کیا ہوگی، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ اور باقی کابینہ کی گائیڈ لائن پالیسی وہ تو آ چکی ہے، لیکن اب اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کے ذریعے اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ناظرین، شروعات کرتے ہیں کہ فراڈ کا اعتراف وہ کیسے ہوا ہے۔ 27 کو 8 ملازمین معطل ہوئے، ان میں شاید ایک کوئی انسپیکٹر تھا، باقی سپروائزر وغیرہ، اور پھر 2 مارچ کو مزید 43 افراد کو معطل ہوئے، یعنی تقریباً 51 ملازمین معطل ہو چکے ہیں۔ اور وہ ملازمین کیا ہیں؟ وہ ملازمین ہیں محکمہ خوراک کے فوڈ سپروائزر اور فوڈ انسپیکٹر، ان میں 1-2 شامل ہیں۔ اور ان ملازمین کو جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، میں نے ایک شوکاز نوٹس لے کے وہ اپنی میں نے وہ کاؤنٹنگ کی ہے، تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 4,40,132 بوری گندم وہ خرد برد کر چکے ہیں، کھا چکے ہیں، ہڑپ کر چکے ہیں۔ 10,000 روپے فی بوری کے حساب سے، انہوں نے تو 12,000 میں بھی بیچی گندم، اب تو 10,000 میں نئی خریداری ہوگی، تو 10,000 روپے فی بوری گندم کی قیمت لگائی جائے تو وہ بنتی ہے 4,40,13,20,000 روپے۔ جناب، یہ تو صرف ابھی ابتدا ہے، آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے، اور ان میں جو ہمارے مستقل ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں بار بار آپ کو کیسے بتاتا رہتا ہوں کہ 30 لاکھ بوری گندم کی تو صرف اس مرتبہ گھپلے ہوئے ہیں۔ اس میں سے یہ 4,40,000 جو بوری گندم بتاتا ہوں، یہ تو 15% ہے، یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی اور بھی ثبوت آئیں گے، اور کافی ثبوت انہوں نے چالانوں کے ذریعے وہ مٹا بھی دیے۔ ان میں ہم آپ کو بار بار بتاتے رہتے تھے کہ وہ جو ہمارے مستقل ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کو مستقل بتاتے رہتے تھے کہ بدر کیریو، مرتضیٰ انڑ، منور ورک، اور باقی نام اعجاز مکسی، یہ آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اب وہ جو شوکاز نوٹس آیا ہے وہ دیکھے تو صحیح، 40,000 بوری گندم بدر کیرے کی، صرف اس کراپ کی شارٹیج ہے جو یہ 21-22 چل رہا ہے، یعنی 40,000 بوری گندم کا مطلب کہ 40 کروڑ روپے۔ اور وہ جو مرتضیٰ انڑ جو گھر کا نوکر بن کے کام کرتا ہے، ڈائریکٹر فوڈ بشنی شاہ کا، اب اس کو بھی ڈائریکٹر نے دل پہ پتھر رکھ کے انہیں بھی معطل کیا، اور اس کی شارٹیج کتنی نوشیر و فروز میں 15,250 بوری گندم، یعنی 15,25,00,000 روپے کا وہ بھی اس کا فراڈ آ گیا۔ لیکن میں جو دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ تو صرف اس سیزن کا فراڈ بتا رہے ہیں آپ کو، اس میں معطل ہوئے، اس سے پہلے جو گزشتہ سیزن میں یہ جو فراڈ کرتے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے، وہ اس 4 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مرتضیٰ انڑ کے بتا دوں کہ اس میں اس کو کچھ نہیں ہوا، جو 11,000 بوری گندم اس کی سانگڑ کی شارٹیج ہے وہ کہاں گئی؟ بدر کیریو کی 32-30,000 بوری وہ پہلے بھی وہ تھی، پرانا قصہ، وہ کہاں گئی؟ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، میں نے دیکھا کہ اس کو بھی معطل ہونا پڑا، آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کا پھوپھی زاد بھائی حسن علی مکسی کا، عمران مکسی، اب اس پہ وہ 600-700 بوری گندم جو ہے شارٹیج وہ دائر کی گئی ہے شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ کی صرف۔ بھائی اس کی جو 6,800 بوری گندم نوشیر و فروز کی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جعلی ارائیول، یہ وہ معاملات ہو گئے، اب وہ لیکن معطل ان کو کرنا پڑا۔ اور اس طرح جو ہے دادو میں بھی وہ جو آپ کو نام بتائے تھے کہ ڈی ایف سی نے رپورٹ کی تھی، منور ورک، سلیم مکسی، عمران مکسی دادو والا، اور جو ہے مقصود کھوارو، ریاض چانڈیو، انہیں بھی معطل کیا گیا ہے جی۔
اور سب سے زیادہ جو معطل لوگ ہوئے ہیں وہ کمبر شہداد کوٹ کے. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ علی رضا بروہی ہے. علی رضا بروہی کو میں جانتا ہوں کہ جب 2008 میں میر نادر مکسی وزیر تھے محکمہ خوراک کے, تو یہ اس وقت ڈیوٹی, ویسے اس وقت یہ سرکاری ملازم نہیں تھا لیکن مانیٹرنگ ٹیم میں یہ پھرتا تھا. اس وقت سے اس کو وہ گپلوں کا وہ سارا وہ تجربہ ہے, انہیں بھی معطل پڑا. اور وہ دوسرے بھی اور کئی لڑکے ایک دو جو ہے وہ دو مستوئی ہیں, کوئی ایک مہیسر ہے, انہیں بھی معطل ہونا پڑا ہے. بے نظیر آباد میں ہم نے آپ کو جو بتایا تھا کہ ان کی شارٹیج ہے. اکبر لوند کی بھی میں نے دیکھا کہ ہاں وہ بھی معطل, اور نواز میمن اس کو بھی معطل ہونا پڑا. وہ یہ بڑے بڑے فراڈی, یہ سب کچھ یہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ خود جب معطل کر رہے ہیں اور شوکات نوٹس دے رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ اعتراف کر رہی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ارشاد کھوکھر کی بات میں نہ جائے کتنی یہ میری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہے. صرف ہوائی خبریں میں نہیں دیتا, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا, یہ ثبوتوں کے ساتھ. اب یہ سارے کالا چٹھا ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور سانگر گھوٹکی کے بھی اس میں شامل ہیں, سکھر کے بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف یہ بڑھتے جو معطلیاں ہو رہی ہیں, دوسری طرف بحالیاں بھی. اب مرزا انڑ کا جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ تو معطل کرنا پڑا ڈائریکٹر کو, دل پہ پتھر رکھے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ایک وہ بھی کام کر دیا کہ اس کو خوش بھی کر دیا کہ اس کا بھائی اعجاز انڑ جو شہید بے نظیر آباد میں تقریباً 2 کروڑ روپے کی اس کی قسط رہتی ہے, وہ جمع کرائے بغیر اس کو انہوں نے بحال کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو میں کیا نام دوں, کہ وہ غلام علی خاص کے لیے اس کو پہلے معطل کیا ڈائریکٹر نے, پھر 27 تاریخ کو معطل کرتے ہیں, شوکات دیتے ہیں سیکریٹری, پھر یہ موصوف جو ہے 2 مارچ کو بھی اسی میں بھی اس کا نام, ایسے اور بھی کئی نام, ارشاد کلوڑو بھی پہلے معطل پھر معطل. مطلب یہ کیا ہے, یہ کیا مدعا ہے, کیا اپنا بوجھ کم کر رہے ہیں یا دکھاوا, یا یہی ریس چل رہی ہے کہ اس کو یہ تھے. اور وہ ایک نام اور بھی تھا وہ غضنفر چارن, وہ بھی پہلے معطل, پھر 2 مارچ کو اسے پھر معطل کیا گیا ہے. اور اس کا جو اور ان کا یہ بھی تھوڑا معاملہ بتا دوں کہ وہ ان کا معاملہ وہ حالی روڈ گودام والے انچارج سے تھا, جو محمد علی مکسی, جو بڑا فراڈی, جو بولاڑی گودام کا انچارج بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. اب وہاں سے تو ڈی ایف سی کی رپورٹ آ گئی کہ یہ گودام کلیئر ہے. اسی بیس پہ چڑیا بٹھا کے محمد علی مکسی جیسے فراڈی کو انہوں نے بحال کر دیا ہے. اور بھی کئی اور باقی جو آپ کو کمبر شہداد کوٹ میں اور لاڑکانہ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اعجاز مکسی لومڑی, جس کا کام بھیڑیوں جیسا ہے, جو علی مکسی کے سارے کام چلاتا ہے, ان کے متعلق ثبوتوں کے ساتھ ڈی ایف سی کی رپورٹ آپ کو بتائی تھی کہ بینک اسکرول کیا ہے کہ 30,000 بوری گندم کے پیسے انہوں نے اپنے بیٹے اور بھائی سے کیسے جو ہے جمع کرائے. یہ سارا فراڈ. اب وہ اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو علی مکسی ہے نا خود. اگر اس کا نام آ جائے گا تو پھر تو تہلکہ مچ جائے. تو اب انہیں اور فراڈ کے موقع دینے کے لیے میری جو اطلاع ہے کہ ان کو 2 لاکھ بوری گندم کی خریداری شہداد کوٹ میں ٹارگٹ دیا جائے گا. ایسے ہی 35-40 ہزار بوری لاڑکانہ میں بھی, وہ دونوں ڈسٹرکٹ میں رہیں گے. اور باقی آپ کو بتا دیں کہ 700 گودام کے لیے بھی بڑی ایک وہ بولی چلی. وہ ایک ڈانسر شعیب مکسی وہ ہے, تو مجھے خیال میں وہ بھی سپروائزر وغیرہ ایسے ہی ہیں. اکثر وہ PRC دادو لیتے ہیں, خود تو نہیں سنبھالتے. اس کا ایک وہ سپاہی وہ سنبھالتا ہے, وہ صرف جو ہے وہ پیسے کھاتا ہے. اب انہیں پھر آفر ہوئی کہ اتنے پیسے دیں کہ 700 گودام لاڑکانہ پہ آپ کو رکھ دیں. میرے خیال میں وہ چلا گیا. پھر انہوں نے وہ جانی مکسی جو یہاں پہ اسحاق مکسی اور جانی مکسی, ان کو تیار کیا ہے کہ 700 گودام پہ ان سے شاید ان کی وہ ڈیل ہو گئی ہے, جس نے آ کے یہاں کراچی میں تباہی مچائی. اب دیکھیں کہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے. اور آپ کو ناظرین بتا دیں کہ اور بھی ایک لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. میری جو اطلاع ہے کہ ہاں وہ منسٹر صاحب نے بڑا ایکشن لیا, وہ آئے اور خود آ کے بیٹھ گئے ڈائریکٹر کے پاس کہ نہیں جتنے بھی ہیں انہیں معطل کریں. سر جی اس میں کچھ نام جو ہے احسن علی مکسی کے ہیں وہ نہیں کریں. انہوں نے کہا نہیں سب کو کر دیں. اس ڈرامے کا اصل سبب بھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. پھر وہ ہو گئے, پھر وہ ڈائریکٹر نے اس لیے وہ سپروائزر اس کے جو اختیارات میں آتے ہیں تو انہوں نے وہ کر دیا. اب وہ میری جو اطلاع ہے کہ 2 درجن تقریباً مزید یہ جو ہے معطلیاں ہوں گی, وہ ہوں گی انسپیکٹر اور اس طرح کے جو جس کے اور اوپر سے اوپر جن کے اختیارات سیکریٹری کو ہیں. میرے خیال میں پیر منگل سے وہ بھی آ جائے گا. اب دیکھیں کہ کیا اس میں اسحاق مکسی, یہ جانی مکسی جو آپ کو بتاتا ہوں جس نے یہاں تباہی مچائی شہداد کوٹ سے آ کے, کیا ان کو معطل کرتے ہیں, یا جو کشمور میں وہ اسحاق مکسی جس کو پہلے معطل کیا پھر بحال کیا, وہ علی مکسی کی بگی میں جتا ہوا, کیا انہیں جو ہے کشمور والے کو اسحاق مکسی جو دادو کا ہے انہیں معطل کرتے ہیں؟ کیا یہ قادر بخش لوند کی بھی باری آئے گی جو بولاڑی گودام کا انچارج, یا جو کشمور میں بیٹھا ہوا ہے رانجھن ملک عرف شیطان ملک, کیا اس کی باری بھی آئے گی؟ وہ بڑا فراڈی ہے. وہ
وہ تو مر کے زندہ کیسے ہو گیا، اس سے بڑا فراڈ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین جیسے آپ کو بتایا کہ اب مزید جو ہے معطلیاں ہونے والی ہیں، اب دیکھیں کہ اس میں کیا امداد مکسی مورو والا کیا اس کی معطلی بھی ہوتی ہے۔ مجھے جو اطلاع ہے کہ تقریباً 22-23 ہزار بوری گندم شارٹیج اس کی بھی رپورٹ ہو چکی ہے۔ بلکہ معطلی کیا، وہ تو نوکری میں ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ گولڈن ہینڈ شیک لے کر کے الیکٹرک سے پھر آ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوا 2013 میں۔ یہ خلاف ضابطہ قانون کے سریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سرکاری کسی محکمے سے یا ادارے سے آپ مراعات لے چکے ہیں ساری گولڈن ہینڈ شیک لے کے، پھر آپ دوبارہ سرکاری ملازم کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا سیکریٹری صاحب کے علم میں یہ بھی بات ہے؟ اس پہ بھی سیکریٹری صاحب تھوڑا غور کیجیے گا۔ اور بھی کئی فوڈ انسپیکٹر ہیں، دیکھیں کہ جو ان کی باری آتی ہے۔ اور باقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا حکومت کام کر رہی ہے کہ ہاں سندھ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ڈیفالٹرز کو نہیں لگائیں گے، ان کو اب معطل کیا گیا ہے، تو شاید اب ان کا دروازہ اب دوبارہ پوسٹنگ کے لیے بند ہو جائے گا۔ لیکن اصل حقیقت آپ کو جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ منڈی جی یہ منڈی لگے گی، ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ جن رپورٹوں پہ انہوں نے معطل کیا ہے یہ تو جون جولائی اگست کی رپورٹیں، اتنا ٹائم کہاں تھے، کیوں نہیں معطل کر رہے تھے، ابھی کیوں آ کے ان کو معطل کیا؟ اسی وقت کر کے جان چھڑا لیتے۔ نہیں، اس وقت تو ظاہر ہے انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ ٹائم پرچیز کرتے ہیں نا، انہوں نے ٹائم پرچیز کیا ہوا تھا، وہ ان کو مدت مل گئی، اب جا کے وہ اس کی مدت مارچ میں ختم ہو گئی۔ اب جو اپنے رینیو کرائیں گے نئے پیکیج، ان کو پھر یہ پوسٹنگ مل جائے گی۔ یہ سارا دھندا کمائی کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ یہ کوئی معطل ہو گئے تو یہ گھر بیٹھ نہیں، ان میں سے وہ گھر بیٹھ جائیں گے جو اب وہ دوبارہ شاید بگی میں جتنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور یہ تھوڑا یہ ان کو چابک مارتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ معتبر بن جائے۔ یہ جو جس کی بگی میں جتا ہوا ہے، حسن علی مکسی کی بگی ہو یا ڈائریکٹر بشنی شاہ کی بگی ہو، اس گور پٹ کی بگی ہو، اس میں وہ چلتے رہیں گے۔ اور باقی آپ کو بتا دیں کہ اگر واقعی منسٹر صاحب اس میں سنسیئر رہے تو پھر سب سے بڑا جو ڈاکو ہے حسن علی مکسی گور پٹ، یہ گد اس گد کی پرواز تو روکیں، اس کے خلاف ایکشن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے بالکل۔ یہ بھول جائیں کہ اب یہ پھر وہ اوپر رپورٹ بھی کریں گے کہ اب وہ خریداری تو ممکن ہوگی نہیں۔ خریداری کہاں ہوگی، خاک ہوگی خریداری، یہ جعلی صرف پیسے نکال کے سب یہ کھا جائیں گے۔ ابھی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ منڈی لگی ہے یہ کمانے کا اب جو نیا طریقہ، اور یہ بظاہر تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ہاں معطل ہوں، یہ خریداری سے دور رہیں، لیکن نہیں، یہ سب پھر گھوم پھر کے وہیں آئیں گے، صرف یہ پیکیج کا معاملہ ہے۔ اور باقی ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہاں ان میں ایک جو بندہ معطل ہوا ہے وہ اس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ ہے بشیر مینگل، ساسو گودام، وہ آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، لاڑکانہ والا، اس کے 17,900 بوری گندم انہوں نے شارٹیج دکھائی، پھر اس میں ابھی تک تو اس کا معاملہ وہ انکوائری ادھوری، اس کے لیے تو سیکریٹری نے 2 مرتبہ جرگہ بلایا تھا، خود اس مینگل کو بھی بلایا تھا کہ وہ ثبوت سامنے نہیں آ رہے تھے، آئیں بائیں شائیں، پھر ان کو جو بھی معطل کیا گیا۔ وہ کیوں نہ معطل ہو بھائی، وہ علیم مکسی کی بگی میں جتنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تو معطلی حق بنتی ہے، بھلے وہ اس کا کتنا بھی سورس بنے۔ علی مکسی سے اگر جو ہے بگاڑیں گے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے ہاں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اس کی انہوں نے 17,000 بوری جو ڈیمیج دکھائی تھی کراچی میں، جو یہ انہوں نے جو ایک بڑا وہ مارا تھا کہ لاکھوں بوری ڈیمیج، وہ کراچی آ گئی۔ اب وہ 17,000 بوری کہاں ہے؟ میں نے تھوڑا وہ معلوم کرایا تھا کہ نہیں، وہ 1-2 ہزار بوری، بھائی یہ اتنی کہاں سے ہو گئی؟ یہ سارا فراڈ ہے، اس میں سے وہ کیسے کم ہو گئی؟ کیونکہ وہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ انہوں نے تھوڑا وہاں پہ شور شرابہ کیا تھا، یہ ہلا گلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو یہ تو گلے پڑ جائے گا، یہ اس میں سے جان چھڑاؤ، یہ یہاں سے یہ گھپلا ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ اب ان کی وہ 17,000 بوری وہ ڈیمیج بھی تو شو کریں سیکریٹری صاحب، وہ کہاں ہے؟ باقی یہ ڈرامے وامے سارے چھوڑیں۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہڑتال آپ نے دیکھا کہ 2 دن 3 دن جو ہے ہڑتال فلور ملوں کی جاری تھی، 4 فلور ملوں کو سیل کیا گیا، میرے خیال میں عادل فلور مل، حمزہ فلور مل اور حیدری فلور مل، اور ایک کوئی اور فلور مل بھی، ہاں فرحان، ان کو سیل کیا گیا۔ 2 فلور ملیں، ایک نواب شاہ کی کلندری اور انڈس فلور مل، ان کو بھی سیل کیا گیا۔ ان کے متعلق میں امت اخبار میں رپورٹ وہ پہ اسی دن کر چکا ہوں، اگر کسی دوست کی نظر سے گزری ہو کہ وہ کیا تھا معاملہ کہ آٹا مہنگا، بالکل آٹا 140 روپے عوام کو مل رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ 95 روپے کلو آٹا ایکس مل ہوگا، 100 روپے میں عوام کو ملے۔ لیکن اس کا معاملہ بھی یہ علی مکسی اور ان مافیا سے جڑا ہوا ہے۔ چیف سیکریٹری صاحب نے تو اپنی ایک نیک نیتی دکھائی کمشنرز کے ساتھ میٹنگ کر کے کہ جو یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا ریٹ بڑھاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی، بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے کارروائی تو فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف کریں جو بھتہ خوری کرتے ہیں۔ نواب شاہ کی فلور ملوں کو کھیرپور سے گندم دی جا رہی ہے، انچارج کہہ رہا ہے کہ 300 روپے بوری پہ
कमीशन देंगे तो गंदम मिलेगी, वरना नहीं। तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कभी फूड डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ भी जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ये भी तो थोड़ा सोचें। ये जो यहाँ पे भत्ताखोरी करे, जो गंदम में मिट्टी मिला के दे रहे हैं, जो तोल में जो कांटे की मार जो है 3-4% दे रहे हैं वो अल्ताफ मक्सी बैठ के, तो ये इनको गंदम कितने में पड़ रही है फ्लोर मिलों को? उनको तो 10,000 में पड़ी। और वो ठीक है, वो भी कल मैंने देखा कि वो बातचीत हो गई है, वो हो गया और मामलात ख़त्म, और फ्लोर मिलों ने भी हड़ताल ख़त्म कर दी। क्या आटे के रेट कम हुए? आटे के रेट तो वही कि वही है। आज भी फ्लोर मिल वाले 2.5 नंबर आटा जो 130 रुपये में सप्लाई कर रहे हैं। अब कहाँ से? अब तो जो इनकी रिलीजेस भी बंद होने वाली है ओपन मार्केट में। जब गंदम का रेट जो 11,000 रुपये है, तो ये तो मामला ऐसे चलेगा, आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है ना आइंदा सीज़न के दौरान। भले इनकी गंदम की रिलीजेस बंद हो जाए, जब तक फूड डिपार्टमेंट वालों की कमीशन खोरी, जब तक इसकी हसन अली मक्सी की परवाज़ ख़त्म नहीं होती इस गिद्ध की, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। और इसमें एक बात मुझे थोड़ी तहज्जुब की लगी कि ये जो फ्लोर मिल हमने आपको बताया कि बंद की, उसमें हैदरी फ्लोर मिल बंद। हैदरी फ्लोर मिल, तो मैंने कहा ये हैदरी को ये क्या है? लेकिन वो मुझे वो थोड़ा समझ में आया कि वो किसकी है। वो जावेद ठारा, जो कमीशन खोर, जो इनके लिए कमीशन जो है बटोरता है, और उसकी जो ग्रैंड फ्लोर मिल, वो तो फ्लोर मिल बंद पड़ी है। बंद तो उसको होना चाहिए था, उस फ्लोर मिल को भी कोटा वो मिल रहा है। और तज्जुब की बात मुझे कोई बता रहा था कि इसकी ठट्टा रूरल फ्लोर मिल जो अभी तक बंद पड़ी है, उसको गंदम कराची से मिल रही है वो हैदराबाद रीजन में शुरू से लेकर, वो यहीं पे वो बेच के खाता है, क्योंकि उसकी मिल तो वो चलती नहीं है। तो थोड़ा तज्जुब ये भी मुझे हुआ कि ये हैदरी फ्लोर मिल उसमें कैसे आ गई, आदिल का और उनका। बाकी तो मुझे वो समझ में आ रहा था कि वो दूसरी तबीयत वाले लोग हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखें कि वो भी हड़ताल वड़ताल ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।